اچھا، آپ کو ایک نصیحت کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے جو بھی جیسے بھی آپ اس کو پرسیو کریں، مقصد میرا آپ کو نصیحت کرنا ہے. اور ہاں، میں آن کیمرہ کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ دھوکے بازی کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ چلو بھائی سر کچھ ہمیں کہہ ہی رہے تھے تو چلو ریکارڈنگ کرتے ہیں، تو اس لیے مجھے کوئی ایشو نہیں، میں آپ کو آن کیمرہ نصیحت کروں گا. دیکھو بیٹا، آپ کی زندگی آگے بہت، جتنی بھی اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس ابھی ایک لمبا کیریئر موجود ہے. آپ کا بھی بالکل پہلا پیپر ہے کیف 1، کیف ہے، 8 پیپر کیف کے ہیں، پھر سی فیف ہے، ایم ایس ہے، پھر پورا کیریئر ہے. آپ کو میں مشورہ یہ دے رہا ہوں ایک بڑا ہونے کے ناطے کہ ہمارے دین نے ہمیں نا گمان کرنے سے روکا ہے. کیونکہ گمان کرنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا بعض جو گمان ہے وہ گناہ ہے. اس سے ہوتا کیا ہے، میں ایک حدیث شیئر کرتا ہوں آپ سے، مجھے نام نہیں یاد ہے ان کا، بہرحال امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے ایک تھیں، مجھے نام نہیں یاد ان کا، کہ میں نام کوٹ نہیں کر سکتا. آپ وسلم کے ساتھ رات کا وقت ہے اور وہ گئی ہیں چل کے نا، کہاں نے چھوڑا ہے آپ نے ان کو. 2 صحابہ گزر رہے تھے، اندھیرا تھا، تو مفہوم بتا رہا ہوں اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کو بتایا، آپ نے فرمایا کہ یہ میری ان کا نام لیا، مجھے وہ نام نہیں یاد ہے اس لیے میں نام نہیں لے رہا. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ایک بظاہر امپریشن لگ رہا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ میری اہلیہ تھیں، رات کا وقت ہے نا. تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، مطلب ہم کچھ سوچ بھی نہیں سکتے. مفہوم بتا رہا ہوں اس کا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، شیطان جو ہے نا وہ ساتھ ہوتا ہے وقت، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھا یہ ہوگا، اچھا ایسے ہوگا، مطلب انسان نا پھر سوچیں بناتا ہے. تو میں آپ کو ایک نصیحت یہ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کا، ہماری اس قوم میں انفیکٹ ایک مشغلہ بن چکا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں نیوز چینلز کے اوپر ٹاک شوز میں یہ بات بتائی گئی، ہمارے میڈیا نے یہ کام کیے، اور کئی لوگوں کی پرسنل لائفز کے اندر گھسا گیا، اس پہ کمنٹ کیے گئے. ہماری قوم کا یہ مشغلہ بن گیا کہ کہیں پر کچھ بھی، کوئی بھی انسیڈنٹ ہو، اس کے بارے میں چیزیں جنریٹ کرنا، پھیلانا، اس پہ مزے لینا، مسالے ڈالنا، اور پھر آگے اس کے اوپر کنکلوژن بھی ڈرا کر لینا کہ یہی اسی وجہ سے ایسا ہوا تھا. اس نیگیٹو سوچ کے ساتھ میرے بچوں آپ کو آگے خیریں نہیں ملیں گی. جب تک آپ کی نیگیٹو سوچ رہے گی نا، آپ، تھوڑی بات میری سخت ہے لیکن میں آپ کو تاکہ اپنا پوائنٹ سمجھا سکوں، آپ اس چیز کو امیجن کریے، تھوڑی سخت بات ہے لیکن میں آپ کو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ کے امی ابو کی، آپ نے زندگی 18 19 20 سال گزار لی ہے، آپ کی موجودگی میں کبھی ان کی لڑائی نہیں ہوئی ہے؟ کہاں میں ہوتی لڑائی؟ اچھا، آپ کی اگر بہنیں ہیں اور وہ میرڈ ہیں، کبھی بہن بہنوئی کی لڑائی ہوئی ہو، کبھی بھائی بھابھی کی لڑائی ہوئی ہو. اب آپ اس بات کو ذرا سوچئے کہ آپ کی بہن بہنوئی کی لڑائی ہوئی، آپ اٹھے اپنے دوستوں میں بیٹھے، یار مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو بندہ ٹھیک نہیں ہے، بندی ٹھیک نہیں ہے. جسٹ امیجن کہ آپ یہ کام کریں گے یہ کام، تو کہیں گے یار مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ بہن ٹھیک نہیں ہے، بھائی بہنوئی ٹھیک نہیں ہے، مطلب کیا بکواس ہو جائے گی. لیکن ہماری مزاج ایسا بنتا چلا جا رہا ہے کہ، اور خاص طور پہ میں اس کو ریلیٹ بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی وہ جو عامر لیاقت کی وفات ہوئی، دیکھیے ہر انسان میں کچھ خامیاں بھی ہوں گی، کچھ خوبیاں بھی ہوں گی. جس کا جو معاملہ تھا وہ اللہ کے ساتھ ہے. اس لیے سوشل میڈیا کی وجہ سے، کیونکہ ایک پلیٹ فارم بن گیا جہاں پر ہر کوئی آ کے جو مرضی بک سکتا ہے، کسی کو کوئی کنٹرول نہیں. آپ کے اندر کی جو بھی اندر خرابیاں، گندگی ہیں نا، سب انسان آ کے سوشل میڈیا پہ اگل دیتا ہے. اس سے خرابی بڑھتی ہے، باقی لوگ بھی وہ سب کوڑا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ گند پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تو خیر وہ عامر لیاقت کی بات بیچ میں آ گئی، وہ بھی میں نے کہا چلو ساتھ ہی مشورہ دے دوں. دوسروں کے بارے میں گمان کرنا اور ان کے بارے میں مسالے لگا لگا کے ڈسکشن کرنا کہ یہ ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، یقیناً ایسے ہوگا، اب یہ ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا، اس کا حصہ نہ بنا کریں، کیونکہ اس سے آپ کے اندر نیگیٹیوٹی اور بڑھے گی.
بہت زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. یہ بات اب اس لیے اسپیسیفکلی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایک ادارہ ہے جہاں سے میں نے رزق کمایا ہے, جہاں میری ذمہ داری ہے, اور میں ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. میں آپ سے ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, یہاں کھڑا ہوں. آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ریسپیکٹیبل جگہ ہے, کیونکہ آپ یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں جو اپنے زندگی میں اپلائی کرنی ہے. ہاں ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کچھ اختلاف ہوتے ہوں گے, تو کوئی نہ کوئی ڈیسیژن ہوتے ہیں نا, لیکن اس کے بارے میں اگر آپ لوگ یہ سب چیزیں آپس میں پھیلانے, بحث کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ دیکھا یہ ہو گیا نا, دیکھا ایسے ہی ہوتا ہے نا, اس چیز سے بچیں میرے بچوں. میں آپ کا ٹیچر ہوں, آپ کے لیے میرا ایک رول ہے. یہ ادارہ ایک کالج ہے جہاں سے آپ سیکھ رہے ہیں اور آپ بہت سارا فائدہ لے کے جا رہے ہیں, آپ اس کو بھی میئر بھی نہیں کر سکتے. وہ بچے جو اس قسم کی گھٹیا ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں, وہ تو اپنے ماں باپ کو بھی برا بلا کہہ دیں گے, ان کو وہ بھی فرق نہیں پڑے گا کہ یقیناً یہ جو باپ کی ماں سے لڑائی ہوئی ہے, مجھے پہلے ہی پتا تھا عورت ٹھیک نہیں ہے, وہ پھر یہ بھی کہہ رہے ہوں گے. تو اس لیے آپ لوگ پروفیشنل بنیے. جس ادارے میں آپ ہیں اس ادارے کے بھی آپ پہ بہت احسان ہے. وہ ادارہ آپ کو ایک پلیٹ فارم دے رہا ہے کہ آپ سیکھیں اور اپنا کیریئر بنائیں اور آگے زندگی کو آگے بڑھائیں. آپ کی یہ بحث ہی نہیں ہے کہ فلانوں کا کیوں الگ سے کٹ آف ہوا, ان کا کیوں ہوا, میں نے کیوں چھوڑا. ہوں گے کوئی ریزن, بالکل ہو سکتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں اختلاف. اگر آپ کے ماں باپ میں کوئی اختلاف ہو جائیں گے, باپ اور چچا میں کوئی اختلاف ہو جائیں گے, تو یقیناً کوئی ایک برا ہی ہوگا ان میں سے, یقیناً. مطلب اگر آپ کے ابو اور تایا میں کسی بات پہ اختلاف ہو جاتے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ دونوں میں سے کوئی برا تھا. صحابہ میں کتنے کتنے اختلاف ہوئے, کتنے اختلاف ہوتے تھے. تو اختلافات ہو سکتے ہیں, جو بھی ہوا ہوگا ریزن, بہرحال ایک سٹیپ لے لیا میں نے. اس کے اوپر آپ لوگ نا بلا وجہ کی کمنٹری مت کریے, اس سے آپ کا نقصان ہوگا اور ایک اوور آل ماحول خراب ہوگا. نہ آپ کو اس کالج سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے, نہ آپ کو میں کوئی نقصان پہنچا رہا ہوں. میں نے آپ کو پڑھانا ہے, پوری ایمانداری سے پڑھانا ہے. بلکہ آپ کو میں صرف اس لحاظ سے شو کر رہا ہوں کہ جب میں نے آج سے 2 سال پہلے پیک سے ریزائن کیا تھا, ڈیفینیٹلی تب بھی کچھ ریزن تھیں, اب بھی کچھ ریزن ہوں گی. میں نے جو وہاں آخری بیچ پڑھایا تھا اس میں کورس میں سرٹیفکیٹ آیا تھا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ٹیچر کا آپ کے ساتھ تعلق ایک پروفیشنل تعلق ہے. میں آپ کو بیسٹ سروس ہی دوں گا. آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ریزائن کر دیا کہ نہیں کیا, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ میں آپ کے لیے پوری محنت کے ساتھ جان مار کے پڑھاؤں گا جیسے پہلے سکھا رہا ہوں. کیا ریزن ہوئی ہوگی بیٹے, جو بھی ہو کوئی تو ہوگی, اس ریزن سے آپ کو لینا دینا نہیں ہے. ہاں چونکہ کئی بچے مجھے فالو کر رہے ہوتے ہیں, جیسے میں نے پہلی حدیث کا ذکر کیا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتانی پڑی کہ میری اہلیہ تھیں, تو چونکہ کچھ بچے مجھے فالو کر رہے ہوتے ہیں, میں اس لیے یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اگر جس کو فرق پڑتا, جس کو نہ فرق پڑتا تو پھر تو فرق ہی نہیں پڑے گا نا. جو مجھے فالو کرتے ہیں, فائنینشیل ریزن از ناٹ ایٹ آل اے ریزن, یہ آئی کین گارنٹی یو. اس لیے اس پہ بحث مت کریے گا, کیونکہ میں استاد ہوں, میرے نزدیک اتنی عجیب عجیب جب بچوں کی باتیں پہنچتی ہیں دکھتا ہے. کیونکہ آپ لوگوں کے نزدیک آپ کا ٹیچر بے شک پیسے لے رہے ہیں بھائی, آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ سی اے کرنے آئے ہیں نا. سی اے کر کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ تو پروفیشنل ادارہ ہی ہے نا بھائی, آپ بھی پروفیشنل بننے آئے ہیں نا. پروفیشنل بننے آئے ہیں, سب اسی لیے آئے ہیں, سب یہی کام کرنے آئے ہیں. پروفیشن ہے اور یہ ہمارا رزق حلال کمانے کا طریقہ ہوتا ہے, معاش ہے. تو اس لیے ٹیچر کے لیے یہ بہت بہت دکھتی ہے یہ بات کہ جب بچے اس قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے آپ سے پہلی بات تو میں نے یہ نصیحت کی ہے آپ کو کہ بیکار کی ڈسکشن میں انوالو مت ہوں, بیکار کی کیمپینز کے اندر انوالو مت ہوں. چاہے یہ کیمپین کسی کے بھی خلاف ہوتی, میں ہمیشہ ڈسکریج ہی کرتا. اس لیے کیمپینز کا حصہ مت بنیے. آپ کو مسالے مل جاتے ہیں نا, پھر آپ مسالے لگا لگا کے چیزیں اور اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا. ان لوگوں کو برا کہہ دیں, ان 4 کو برا کہہ دیں, ان کو برا کہہ دیں, یہ چیزیں زندگی سے نکال دیں ورنہ آپ آگے نہیں جا پائیں گے. یہ میں نے دیکھا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت یا پچھلے 6-7 مہینے کا پیریڈ نکال لیں, جو بچے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انگیجڈ ہیں ان سے سی اے نہیں ہوگا. وہ سی اے نہیں کر سکتے, بلکہ شاید زندگی میں کوئی بھی ڈھنگ کا کام نہیں کر سکتے. وہ ساری زندگی ایسے ہی کرتے رہیں گے. اور ان میں سے اگر کوئی سی اے کر لے تو مجھے ضرور انفارم کرے بعد میں, چاہے 10-15-20 سال بعد شاید ہو ہی جائے کسی کا, وہ مجھے ضرور بتائے. تو اس لیے میرے بچوں, آپ نیگیٹیوٹی مت پھیلائیے,
اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے, معاشرے کے اندر بھی گندگی پھیلتی ہے, کیونکہ شیطان ہے نا, وہ پھر اس کو وسوسے ڈالتا ہے اور پھر اس کو کیپٹلائز کرتا ہے. جب اللہ کے نبی کو اپنے صحابہ کو یہ بات بتانی پڑی, کیوں؟ کیونکہ شیطان ہے, تو پھر ہماری سب کی کیا اوقات ہے. تو اس لیے اس نیگیٹو گند کا حصہ میرے بچوں مت بنیے. آپ کے لیے کالج بھی رسپیکٹیبل ہے, میرے لیے بھی رسپیکٹیبل ہے, مجھے یہاں سے رزق ملا ہے, مجھے روزی ملی ہے اللہ کی طرف سے, میری محنت کی, مجھے روزی ملی, میری تو وفاداری, میری ایمانداری, جہاں سے مجھے جس طرح کا بھی جو بھی سپورٹ زندگی میں کسی نے بھی کی ہوگی. جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں, جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرے بچوں نیگیٹیوٹی کا حصہ مت بنیے. ہاسٹلس کے اندر, فیس بک کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, ان چیزوں کی حرکتیں میں آپ انوالو مت ہو. جو گند پھیلاتے ہیں انہوں نے بولتے رہنا, انہوں نے اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی بولنا ہے, آپ لوگ اس کا حصہ مت بنیے. یہ میں نے فائنینشیل والی بات صرف اس لیے کی تھی کیونکہ کئی بچے ہوں گے جو مجھے انسپائر ہو کے مجھے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کئی بچے ہوں گے, بہت سارے بچے ہیں مجھے ملتے ہیں, کہتے ہیں, فالو کرتے ہیں, جو مجھے ایک رول ماڈل کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں. میں نے اس لیے بات سامنے رکھی ہے کہ فائنینشیل ریزن از ناٹ ایٹ آل دا ریزن, ناٹ ایٹ آل, اتنا سا بھی نہیں ہے. یقیناً کچھ اور ریزن ہوں گے اور اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں, اس میں ہر ایک کا غلط ہونا ضروری نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے, نہ اس کو گروپ کے اندر رش میں چاہیے گا, نہ اس کو اپنے دوستوں کے اندر رش میں چاہیے گا. آپ کا کام اتنا ہے کہ میں نے آپ کو پڑھانا ہے, ایمانداری سے, محنت سے پڑھانا ہے. آپ میرے بچے ہیں اور کالج آپ کو ایک فیسلٹی پرووائڈ کر رہا ہے, یہ کالج کرے گا انشاءاللہ. تو آپ لوگ اس گند کا حصہ مت بنیے, ٹھیک ہے. اور زندگی میں آگے بھی نصیحت کر رہا ہوں کہ جو بدگمانیاں ہوتی ہیں نا, چیزیں پھیلانا, یہ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا, اس کا حصہ مت بنیے, کیونکہ اس کا وبال آپ کے اوپر ہی پڑے گا جا کے. اور کچھ بھی نہیں, پھر بھی بلا وجہ گناہ اندر لکھے جانے شروع ہو جائیں.